انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے محبت کی جیسے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ خسر پھسر ہی کریں گے ہمارے بارے میں لوگ، کچھ اور کر نہیں سکتے۔ حسد کے مارے لوگ، ہمیں تو ایک یہی بہت لطف دیتی ہے بات۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، یہ حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا حسد ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کو کھاتا پیتا دیکھ کر دل جلانا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے ناپسندیدہ بات ہے۔ کسی کو کھاتا پیتا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بھی ہمارا شمار کر۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا، ایک دن ضرور دیکھنا۔ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ حسد کرنے والا اس دنیا کا سب سے ناخوش انسان ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ حسد ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا دکھنے اور آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حاسد آج کی پیٹھ پیچھے دل کھول کر آپ کی برائی کرے گا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ آج کل لوگ سچے انسان کی کم اور جھوٹے انسان کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ حسد کسی کی تعریف کے موقع پر اپنی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ حسد کو آپ کے ہر اچھے کام میں بھی برائی نظر آتی ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ حسد سے بڑھ کر گناہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دور میں وہ نظامیہ بغداد میں پڑھایا کرتے تھے اور مولوی کے فرائض انجام دیتے تھے، ان کا ایک ساتھی ان کی سخن افرینی اور نکتہ فہمی کے باعث ان سے جلن رکھتا تھا۔ ایک دن حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک استاد محترم سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا کہ میرا ایک ساتھی میری خوبیوں سے حسد میں مبتلا ہو کر مجھے طرح طرح سے مصائب کا شکار کرنے پر تیار رہتا ہے۔ استاد محترم نے حضرت سعدی کی زبان جب یہ واقعہ سنا تو نہایت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، مجھے حیرانی ہے کہ اس کے عیب سے تو واقف ہو گیا، وہ تجھ سے حسد کرتا ہے لیکن تو نے اپنے بارے میں ذرا برابر سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔
کہ تو اس کے عیب بیان کرنے سے غیبت کا مرتکب ٹھہر رہا ہے۔ اگر اس کا حاصل ٹھکانہ جہنم تفویض ہوتا تو بھی اس کا پیرو آپس میں حسد نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اللہ عز و جل کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا۔ چینل کو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔